آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور ہی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری اور ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقر وہ ہے جس کے اندر آج کل کے لوگ شکار کرتے ہیں فقر کے نام پر۔ وہ دیکھو جی جناب یہ لبیک والے تو ایسے اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو جی سعد رضوی کے یہ اپنی ذات کے لیے لگا ہوا ہے، وہ جناب یہ ان لوگوں کا کیا کام، یہ آج کل کے مولوی اور پیر جو ہیں نا دو نمبر، وہ اپنے مریدوں کو نا شکار کرنے کے لیے پھنسانے کے لیے جال میں تو یہ فقر اپناتے ہیں۔ وہ دیکھو جی ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں جی ہمارے آبا و اجداد نے اتنا کام کیا، اور دیکھو جی ہمارے بڑوں نے اتنا کام کیا، دیکھو جی ہمارے ابا جی کا اتنا بڑا نام ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم ہاتھ پہ ہاتھ دیکھ کر بیٹھے ہو کہ جناب کوئی اور آئے گا، اور تو اللہ تعالیٰ نے تم نہیں آئے تو اور خادم حسین رضوی رب نے بھیج دی ہے، اور الحمدللہ اسی کے نقش قدم پر ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے نقش قدم پر سعد حسین رضوی کھڑا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے جن کو اعتراض ہے سعد رضوی پر، علامہ اقبال کہتا ہے کہ زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کور چشم و بے ہنر۔ اقبال کہتا ہے کوا کہتا ہے شاہین کو کہ یار مجھے تیرے پر اچھے نہیں لگتے، پاکستان کے کچھ کوے کہتے ہیں کہ سعد رضوی ہمیں اچھا نہیں لگتا، پاکستان کے اندر کچھ چمگادڑ کہتے ہیں، شپرک یہ کہتی ہے کہ کور چشم بے ہنر۔ اقبال کہتا ہے چمگادڑ بھی کہتا ہے شاہین مجھے رات کو نظر نہیں آتا تو بھی اندھا ہے، ان کو عمران خان عاشق رسول نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، کہتا ہے تمہیں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا اللہ نے ہمیں آنکھیں خادم حسین رضوی والی دی ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں سعد رضوی والی دی ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں انس رضوی والی دی ہیں، ہمیں یہ عاشق نظر نہیں آتے، ہمیں عاشق داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، ہمیں عاشق جو ہیں بابا فرید نظر آتے ہیں، ہمیں عاشق جو ہیں وہ امام حسین کے غلام نظر آتے ہیں، اور ہم انہی کے نقش قدم پر کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کو بڑی پریشانی ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری۔ اقبال کہتا ہے جو پہلا مصرع ہے نا، لوگ اپنے مریدوں کو پھنساتے ہیں جال کے اندر فقیری کے نام پر، فقر کے نام پر، ان کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ جی ان کا کیا کام، اور دیکھو جی یہ جی میں سن رہا تھا ایک بندہ کہہ رہا کہ جناب کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ دینے سے نہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے نہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ میں نے کہا وَجَعَلْ حَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ کا پھر کیا مطلب ہے؟ ایک سیاست ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک سیاست نمرود کی تھی، ایک سیاست موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ایک سیاست فرعون کی تھی۔ بتاؤ فرعون کے ساتھ کھڑے ہونے والا جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں جائے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کہتا ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد۔ کہتے ہیں جی لبیک پاکستان ہو جی ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ہمیں اگر کوئی، یہ تو بابا جی بھی سنایا کرتے تھے، اور حضرت انس بن مالک سے یہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جو گھوڑا اسلام کے لیے نکلا، جو گھوڑا اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں تول دے گا۔ بتاؤ جی گھوڑا اسلام کے لیے نکلے اس کا پیشاب بھی تل جائے، اور جو
پرچی دین مصطفیٰ کے لیے پڑھے، کیا وہ پرچی جنت میں نہیں لے کے جائے گی؟ جس پرچی جو ناموس رسالت کے لیے پڑھی ہے، ختم نبوت کے لیے پڑھی ہے، وہ پرچی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ گھوڑے کا پیشاب اسلام کے لیے نکلنے والے کے لیے کام آیا تو یہ نہیں آئے گی؟ اس لیے ہمیں آ کر دین نیا نہ سمجھاؤ. ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا. لیکن جو تم نے پیری اور فقیری کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں نا، اب وہ چلنے والے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب لوگوں کو نا مشہور ہونے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے. تقریریں ہی نہ کو لہن وہی پرانیاں 12 مہینے آلیاں 12 یا 50 سال 2 سال آلیاں پرانیاں ہونوں کہنے ہیں کی کریے مشہور تے ہونے. وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ نئے عالم دین بن کر آئے تو علاقے میں آئے، علاقے میں لوگ جانتے نہیں تھے. انہیں کہا بھی ہون تقریریں کہ میں چلن گیا، یہ جانتے نہیں ہیں لوگ، ہون کچھ کرنا تے ہے، مشہوری تے ہونی ہے، لوگوں نے بلایا تے پیسہ کتوں آئے گا. مقصد تو اور اس نے اعلان کر دیا ایک جمعے پہ. اس نے کہا جی کتا حلال ہے. کی حلال ہے؟ علاقے شور پڑ گیا، علاقے میں شور پڑ گیا. او جی نواں ایک مولوی آیا، انہیں کہا جی کتا حلال ہے. علاقے کے علماء اکٹھے کر گئے، انہیں کہا خیر کی گل کر دی تھی؟ انہیں کہا نہیں گل اینج نہیں ہونی، مناظرہ ہونا. گل اینج نہیں ہونی، مناظرہ ہوئے گا، عوام کٹھی کرو، مجمع لگے گا، ممبر لگے گا، جی سٹیج بڑھے گی، ممبر ہوئے گا، اتھے گل کریں گے، اتھے اسی ثابت کریں گے، خود دلیلیں دے کے کتے دی حلالیت سے ثابت کریں گے. ساری عوام تاروں پتہ ہو جن کو مسئلہ ہوئے تھے، ساری عوام ویسے بھی کٹھی ہو جاندی ہے. عوام کٹھی ہو گئی، سٹیج لگ گیا، ایک طرف وہ سارے علاقے دے مولوی کٹھے ہو کے بہ گئے، ایک طرف وہ مولوی کتابہ لے کے بہ گیا. ہون پریشان بھی آج کتا حلال ہوئے. انہوں نے مولوی نے سپیکر دیتا، انہیں کہا مولوی صاحب دس کتے لکھے کتا حلال ہے؟ انہیں سپیکر پڑھے، انہیں کہا گل لیں جائے کہ میں نے جاندہ کوئی نہیں سی، میں نے جاندہ کوئی نہیں سی، مشہوری واسطے ویسے حلال، کتا تے حرام ہی ہے. ہون مولویاں نو جاندہ کوئی نہیں، بلاندہ کوئی نہیں، اعتراض یا لبیک ہوتے یا لبیک حالیاں ہوتے. اینج ہون چلنا نہیں. ہون قوم نو پتہ چل چکا ہے کہ تھے پاکستان دے وچ یہ تے خواجہ صاحب نے فرمایا نا، خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت حقیقت معرفت طریقت سوا 4 یاراں دے دسا کوئی نہیں سکتا. فرماتے ہیں جو تم نے شریعت حقیقت اور طریقت اور معرفت کے طریقے بتائے ہیں، یہ سوائے 4 یاروں کے اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا. بتائیں جی حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کتنے؟ 1 لاکھ. مسجد نبی میں 1 لاکھ، کعبہ میں 50,000. مسجد نبی میں کائنات کی سب سے بڑی دربار گنبد خضرا، اس دربار کے سجادہ نشین امام حسین دین پر وقت آیا تو 1 لاکھ والی نماز بھی چھوڑ دی، دین پر وقت آیا تو 50,000 والی مسجد بھی چھوڑ دی، دین پر وقت آیا تو کائنات کی سب سے بڑی دربار کہ سجادہ نشین امام حسین نے دین پر وقت آیا تو گنبد خضرا بھی چھوڑ دیا اور میدان کربلا جا کر سجا دیا. حضرت سلطان بہو نے ایسے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھننے ہو. امام حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. لیکن آج ہم تو ہاتھ دے ہی کھڑے ہیں، آج ہم تو ان کے نعرے لگا رہے ہیں، آج ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو ان کی بات. آج بھی قوم کے اندر سے غلامی نہیں نکل رہی. وہ لگا ہوا تھا کہنا کمیز چموریاں تے ارباں دیاں چوریاں، چور نو چوریاں کرنیاں پیندیاں، چور نو چوریاں کرنیاں پیندیاں، ہر گل سوریاں کرنیاں پیندیاں. پوری قوم دا مال کھان واسطے کمیز چموریاں کرنیاں پیندیاں. قوم کا مال کھانے کے لیے کمیز میں سراغ کرنے پڑتے ہیں. جی دیکھو جی ہمارا لیڈر، یہ دیکھو جی اسی کمیز میں، بڑا سادہ آدمی ہے. میں نے کہا ایسے اب ڈھونگ نہیں رچائے جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالی نے تحریک لبیک پاکستان امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے بدولت آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے کہ ہماری جماعت کا مقصد بالکل کوئی نہیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے. ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے اور میں نے حضور کے دین پر پہرا دینا ہے. اور یہی بتائیں جی آج اگر امام حسین ہوتے، آج اگر ہوتے تو کہ عمران خان نال کھڑے ہوندے، نواز شریف نال، سرداری نال، ان دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایمانداری سے بتائیں. جڑا کہندے ابھی عمران نال کھڑے ہوندے 10 دے امام حسین ہوتے
تو آج کشمیر کی بچیوں کے لیے میدان عمل میں ہوتے، شام کی بچیوں کے لیے میدان عمل میں ہوتے، آج اگر داتا علی حجویری ہوتے، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتے، وہ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہوتے، ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر الجہاد الجہاد لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہوتے، وہ یہاں بیٹھے ہوتے، آج ان کے ماننے والے بھی اسی لائن پر کھڑے ہوں، ان کے ماننے والے، یہ ہمیں کوئی نہ کر نہ ڈرائے، یہ نہیں ہے کہ آج لوگ آ کر ہمیں ڈراتے ہو جناب، بعد میں جیسے وہ فرما رہے تھے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے آ کر کہا نا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ انگریز کے خلاف نکل پڑے تو انگریز تو یوں کر دے گا وہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، قادیانیوں کے خلاف یہ ہو جائے گا۔ میرے پاس بھی جب شروع میں تحریک لبیک پاکستان میں آیا تو میرے محلے کا ایک بڑا بزرگ میرے پاس مسجد میں بیٹھا، میرے پاس بھی آ گیا، اس نے کہا شاہ جی مہربانی کرو تو سب پیو ماں دے ہکا ہی وے کلا کلے، اکیلے اکیلے بیٹے ہیں، مہربانی کرو اپنے پیو ماں دا خیال کرو، تسی کیڑے پاسے لگ گئے ہو، مولوی خادم دے پیچھے دے توڑے ہوتے پرچے ہو رہے ہیں، گھروں چوک کے گھر والے نال بدتمیزی ہو رہی ہے۔ میں کہ یار پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی، میں نے کہا ہم سے بھی ایسی بغیرت سید زادگی نہیں ہوتی کہ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے ہم گھر بیٹھے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جان آنی، یہ جان ہے ہی حضور کے لیے، ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا یہ گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بتائیں جی کیا امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہے؟ ایک سوال ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر ہوتا ہے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے گالیاں دے، میرا گربان پکڑے، مجھے گھسیٹ کر لے جائے، سید بھی ہوں چاہے جو بھی ہو، مجھے گھسیٹ کر لے جائے، مارے گالیاں دے، کافر ہو جائے گا؟ تو اس گل میں سمجھو، پھر اس بات کو سمجھیں، کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر لازم نہیں آتا۔ اگر پیر حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے، بتائیں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین بیمار تھے، بخار تھا، لیکن جب میدان کربلا میں تھے تو آپ آ گئے کہا ابا جی اجازت دے میں شہید ہونا ہے۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں کوئی نعوذ باللہ آپ نے بہانہ نہیں بنایا کہ ابا جی میں تے بیمار ہاں، مہربانی کرو، میں تے اندر بیٹھا تسی چلو ہن جاؤ، میں آگے سنبھال لاں۔ سید زادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ حق بلند کیا، اب بھی سیدہ زینب کا خطبہ موجود ہے ہمارے بڑوں نے کتابوں میں، سید زادیوں نے ظالمہ کے وہاں اندر کھڑے ہو کر خطبہ کلمہ حق بلند کیا۔ تو آج بتائیں سید زادیوں نے کیا تھا، سیدہ نے کیا ہے؟ بتائیں یہاں میرے ابا جی بیٹھے ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو کر میرے ابے کو گالیاں دے، گربان پکڑے، میں چپ کر کے دیکھتا رہوں، میں کہوں یہ کوئی نہیں کرن دے، کوئی بندہ کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا خون ہے، کوئی کہے گا حضور کی گستاخی ہو، حضور کے خاکے بنے اور سید چپ رہیں، کیا وہ پھر سید کہلانے کے لائق ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمانوں والی حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے پڑ گئے۔ یہاں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مرزائیوں کے یار بیٹھے ہیں، اوپر سے لے کر سارے مرزائی بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے عہدوں پر، سب کو پتہ ہے کیا پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی نہیں ہے؟ پھر وہ ان کو دیتے ہیں، پھر نعرے حسینیت دے۔ امام حسین کربلا میں کھیر پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں سبیلیں چلانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں حلوہ بانٹنے گئے تھے، امام حسین کربلا میں بریانی کی دیکھ دیکھ پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں دین پر پہرا دینے گئے تھے، ہاں دین پر پہرا دینے گئے تھے، اور قیامت تک امت کو بتایا میرے جانے کے بعد امت میرے نام پر سبیلیں بھی پیے، بریانی بھی کھائے، حلوے بھی کھائے، لیکن جب دین پر وقت ہے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پر بھی چڑھوائے، لیکن آج یہ ہمیں سنت یاد نہیں، یہ بات ہم بھول گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو جب پکڑ کر لے گئے نا، وہ آپ گئے شہزادیوں کے ساتھ، تو یزید نے آپ کو کہا، اس نے کہا میں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ ہماری بات مان لو، ہماری بات وہ مان لیتے تو آپ کو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا، جیسے آج یہ کہتے ہیں مولوی اسی تانو آکھے اسی اے ساڑھے خلاف گل نہ کرو، ہن پھر ہتھ کڑی تے لگ گئی۔ میں نے کہا مرد مرد ہوتا ہے، ہمارے بابا جی کہتے تھے پیڑوں دے میدان ہے، سانو ہتھ کڑی لا کے تسی اپنی مردانگی نہ بھی کھائی کرو، او تے تسی ساڑھے قائد دی پھر ویکھ لئی ہونی ہے مردانگی
مردانگی. صدام حسین تھے نا، صدام حسین رحمت اللہ علیہ، جب اس کو پھانسی پر چڑھانے لگے نا تو صدام حسین کو نا ایک امریکی ایجنسی والے نے آ کر کہا ہاں ہون دس ٹنگوایا پھر نہیں ٹنگوایا، بڑا تو مسلمانوں کا رہنما بنتا تھا، بڑا مسلمان بیٹیوں کی باتیں کرتا تھا، بڑا بچانے کی باتیں کرتا تھا، ہمارے ساتھ جنگیں کرتا تھا، آج بتا ہم نے سازشیں کر کے تجھے پھانسی پر لٹکایا کہ نہیں لٹکایا؟ صدام حسین نے اسے تاریخی جواب دیا تھا. ہمارا بھی یہی تاریخی جواب ہے، وہی جو صدام حسین نے دیا تھا. صدام حسین نے اس کو پتہ کیا کہا؟ امریکی ایجنسی والے کو اس کو کہا اے مرد بن مرد. یہ بات مجھ سے اس وقت کرنی تھی جب میں کرسی پر بیٹھا تھا. تسی ساڑھے نال گال کر رہی پیڑوں دے بابا جی نے میدان ہے او تے تسی وزیر آباد تک ویکھ چکے ہو. اے جڑے مولوی آئے بیٹھن ہے اے حلوے تے بریانیاں والے نہیں ہیں، فیض آباد والے آئے بیٹھن. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی اسی کسی دے کھانے نہیں ہاں. میں کسی چیئرمین MNA MP دنیا دار کمینے وڈیرے سردار ظالم کسی کا بھی کھانا نہیں ہوں. میں ہر بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں. ہم کسی کا جو کھانا ہوتا ہے کھانا بھی آکے جا پا سکتا ہے. جڑا چیئرمین کی نو پیر صاحب کروڑ روپیہ نظرانہ لیندے ہوں تے او باپ کو پتہ ہے نا سندھ کے اندر پیروں کو 1-1 کروڑ روپیہ نظرانہ ملتا ہے. تے او کہنے لبیک علیہ تسی کی دے ہو گیا، اسی کہنے دعا. او کہنے نہ ہو جی پھر جی تو دعا ملے گی ہوتے نہیں جی تو کروڑ ہے گا ہوتے. ہن دسو بھئی ایمانداری سے بتائیں جی مفتی حسن رضا صاحب بیٹھے ہیں، یہ دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، دین کو تخت پر لانے کی تحریک لبیک پاکستان کی کہ ہم نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا ہے. میں ادھر بیٹھ کر نعرے لگاتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، دین کا ساتھ دیں جناب، آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں. جب ادھر سے تقریر سے ہٹتا ہوں باہر جا کر نون لیگ کا ساتھ دیتا ہوں. بتاؤ قوم مجھے کیا کہے گی؟ دین کا غدار یا وفادار؟ ایسی کہنے سے پھر درد ہوتا ہے. اتھے بے کے گل کریے کہ ہم جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور جیسے سانو مشورے دینا سی جناب فلاں آستانے سے بھیک مانگو، فلاں آستانے سے بھیک مانگو، فلاں آستانے سے بھیک مانگو. میں کہ خود عمران کو ڈر گئے ہو بھیک مانگنا؟ خود عمران کو بھیک مانگنا ڈر گئے ہو؟ میں کہ ساڑھے بابے نے کسی کی بھی بھیک مانگنا نہیں سکھایا. ساڑھے بابے نے کیا بھیک صرف کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اتنا عجب آج لوگوں کو بڑی پریشانی ہے جی یہ جی ان کے پاس لبیک والوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. وہ ساڑھے بھی ایک محلے دار ہے پی ٹی آئی دا ٹٹو، وہ کہتا ہے جی احمد شاہ کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے، اس کو اسرائیل سے فنڈنگ آتی ہے. میں جب پکڑا گیا نا جیل میری جیب جو 60,000 تے جائز کیش 80,000 روپیہ سی. تو افسر نے کہا یار مولوی کے جائز کیش میں 80,000 پڑا ہے، جیب میں بھی اتنے پیسے. یہ دیکھو اس کو انڈیا اسرائیل سے فنڈنگ آتی ہے. میں کہا اسرائیل جائز کیش ہے. بڑے مولویوں پیرانوں بھی پریشانی بھی احمد شاہ کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی یہ ان کے پاس یہ کپڑے مولوی اتنے چلنے کے ہمیں پا لینے. میں کہ کوئی عمران کا ماننے والا ہو وہ پراڈو رکھ سکتا ہے، کوئی زرداری کا نعرے لگانے والا پراڈو رکھ سکتا ہے، کوئی نواز کا نعرے لگانے والا پراڈو رکھ سکتا ہے. اور جن کا کام ہم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. ابھی تو یہ منظر ہے، اگے جڑا منظر بننا ہے. اگر ہم حضور سے وفا کر کر گئے نا، آپ نے دیکھا ہمارے بابا جی ہمارے مرشد نے حضور سے وفا کی. لوگ دنیا میں ویل چیئر چومتے تھے نہیں چومتے تھے؟ گاڑی کا ٹائر بھی چومتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا. چس آئی نہ آئی دنیا میں حضور کی غلامی کی. دنیا سے گئے مینار پاکستان میں بھی چس آئی نہ آئی. جب قبر میں گئے ہوں گے چس آئی ہوگی نہیں آئے گی. ادھر نیند نہ آئے نا، رات کو نیند نہ آئے تو ماں تھپکیاں دیتی ہے، بچے سو جا سو جا سو جا سو جا دیتی ہے نا تھپکیاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قبر میں نیند نہیں آئے گی نا، حضور سے وفا کر کے جاؤ، حضور خود تھپکیاں دیں گے. مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر، مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کسی دنیا دار کمینے کے ماننے والے نہیں. ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جن کے بڑے دوائی لینے کے بہانے گئے ہیں اور آج تک واپس نہیں آئے. ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ نے سنا کہ آج وہ آیا ہوا تھا، ہمارے قائد نے کہا میرے کنوں انہوں نے جیل پوچھا
اسی اس دفعہ تیرا سافٹ ویئر چینج کر کے بھیجاں گے. کیا کہا ایجنسی والے نے؟ ہم تمہارا سافٹ ویئر چینج کر کے تمہیں باہر نکالیں گے. تو ہمارے قائد نے کہا میں تھوڑی ہارڈ ڈسک اڑا کے جاواں گا. تو انہوں نے کہا نا ہاں یہ مالک کا فضل ہوتا ہے, یہ اسی کے فضل. ہماری کوئی بات نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں ہے, تب اس لیے زور لگا رہے ہیں. ہماری بابا جی فرماتے ہیں نا کتے کی رسی اگر مالک کے ہاتھ میں وہ تو شیر کو بھی پڑ جاتا ہے. ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں, یہ امریکہ کی کیا حیثیت ہے. یہ دنیا دا یہ بلے شیر تیر کاف گدڑ لومڑ جتنی مرضی آپ ازما لیں. میری بات یہ یاد رکھنا, یاد رکھیے گا یہ بات. کسی کا دل ہو پھر تبدیلی دیکھ لئیے. کسی کا دل ہو کہنا ہے انصاف ہوئی بے انصاف ہے, تحریک انصاف انصاف ہوئی بے انصاف ہے, اب کرنا نہیں ان کو معاف ہے. ہر قسم کی فارن فنڈنگ سے لبیک کا دامن صاف ہے. ساڑھا دامن صاف ہے, سانو کسے تو بھی فارن فنڈنگ نہیں آندی. ساڑھی فنڈنگ کتو آندی ہے؟ بابا جی فرماتے سن اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں, یہ بھیک کی سوچے در کی ہے. ساڑھے مالک ہوئیں جڑے پوری کائنات دے مالک ہیں. اس لیے آج آپ آئیں حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کا دل و تبدیلی دیکھ لیں. کسی کا دل و شیر ویکھ لیے ویکھ لوے, کسی دل و تیر ویکھ لیے ویکھ لوے. سارے نو ازما لو, ایک بار پھر ازما لو. ازمائی بیٹھے ہو ایک بار پھر ازما لو. لیکن ایک بات ہماری یاد کر رکھنا, آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو پھر گنبد خضرا پر ہی ہے. اس کے علاوہ دروازہ کوئی نہیں ہے, آنا ادھر ہی ہے. اور آپ کے سامنے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آپ نے, لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس دفعہ جی ووٹ فلانی جگہ دے گھٹ پیا, فلانی جگہ دے گھٹ پیا. میں کہ یار ہم نے خود اس دفعہ بندوں کو پکڑا ہے, ڈی پی او ڈی سی او سارے رل مل کے اندروں دھاندلی کروا رہے ہیں. اندروں سکولہ نو کنیاں لبا کے ایم پی ایم این اے اندر بڑھا کے ڈی پی او صاحب خود اگے کھڑے اندر ایم پی اے صاحب خود ٹھپے لا رہے ہیں. ان کی الیکشن نہیں ہوتا, یہ سلیکشن ہوتی ہے صرف قوم کو. آپ اور مجھے لڑانے کے لیے الیکشن کرواتے ہیں. سلیکٹ تو انہوں نے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ فلاں کو لانا ہے, اس دفعہ فلاں کو لانا ہے, اس دفعہ فلاں کو لانا ہے. اب انشاءاللہ ہمارا بھروسہ کسی پر آپ نا امید نہ ہوا کریں. تحریک لبیک پاکستان والے بابا جی ہمیں بتا گئے ہیں, ہماری امید تحریک لبیک پاکستان کا بھروسہ رب اور اس کے محبوب پر ہے. بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھروسہ کرے, کیا رب کسی کا بھروسہ توڑتا ہے؟ پھر آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امیدیں نہیں توڑے گا. انشاءاللہ بہت جلد دین مصطفیٰ آئے گا. انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا سورج طلوع ہوگا. وہ بات سنیں, بس میں بات ختم کرنے لگوں. امام زین العابدین کو جب اس نے کہا نا یزید نے, اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا اگر آپ ہمارے ساتھ اگر میری بات مان لیتے تو یہ وقت آپ کو نہ دیکھنا پڑتا, میری بات مان لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. ہے افسوس. جب اس نے افسوس کا لفظ استعمال کیا نا تو امام زین العابدین جلال میں آ گئے. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے تو کر رہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ تو ہماری خاندانی عادت ہے. فرمائے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی, ہمارے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی, ہمارے بڑے حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے, ہمارے میرے ابا جی ہمارے بڑے مولا علی بھی شہید ہو گئے, امام حسن بھی شہید. یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے خاندانی یہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں, اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. ہمارے لیے بھی شہادت سعادت ہے. کیوں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین کے نام لیوا ہیں, اور انشاءاللہ امام حسین کی نگاہ ہی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نا زندہ حق از قوت شبیر است. علامہ اقبال کہتے ہیں آج حق زندہ امام حسین کی وجہ سے. آج حق جو طاقتور ہے نا, یہ حق کو جو تقویت ملی ہے یہ بھی امام حسین کی وجہ سے ملی ہے. اور آج پاکستان میں جو حق کو تقویت ملی ہے وہ امام حسین کی نگاہ سے خادم حسین کی وجہ سے ملی ہے. اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر میدان میں کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر وہاں کیا ہوا, وہاں پر ویڈیو آئی ہوئی تھی, میں دیکھ رہا تھا, ڈوب مرنا آیا. خدا کی قسم ہم تو بس لگے ہوئے ہیں نا, کسی کو فکر ہی نہیں ہے.
وہاں پر ایک بلوچستان کے ایک غریب بندے سے ویڈیو بنوائی تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جب ہیلی کاپٹروں پہ مدد کے لیے آتے ہیں نا تو اس نے کہا اوپر سے 2 کلو آٹا 1 کلو گھی اور کچھ تھوڑا سا سامان اوپر سے پھینکتے ہیں، نیچے آتے آتے جب نیچے گرتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، نیچے جب گرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے کم از کم دینا ہے تو عزت سے تو دو۔ وہ تو سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ملنے کے لیے ایک عرابی آیا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی پیٹ کے ساتھ تھی، تو وہ مدینے کی حدود کے باہر رات ہو گئی تو وہیں انہوں نے خیمہ لگایا اور رک گئے، آگ جلائی۔ تو سیدنا عمر فاروق رات کو اپنی رعایا کا حال حوال دیکھنے کے لیے جب شہر میں نکلے مدینے میں تو آپ چلتے چلتے مدینے کی حدود کے پاس گئے تو دیکھا دور ایک آگ جل رہی ہے، آپ اس آگ کے پاس گئے، ادھر جا کر اس بندے سے عرابی سے پوچھا ہاں بھی کہاں سے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق سے ملنا ہے، صبح مل کر میں واپس چلا جاؤں گا، جاؤ جو آپ کا کام ہے وہ کرے۔ آپ نے کہا نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا بس میں ملنے آیا ہوں، باقی ان سے ملنے کا۔ تو اتنی دیر میں خیمے سے اس ماں کی بیٹی کی جو بھی تھی ان کی بی بی کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی کی آواز ہے اور وہ پیٹ سے ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ دوڑے مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر خاتون اول، ایک تو یہ بھی خاتون اول ہے نا اتنے لائی پھر دن جڑے کہتے ہیں قوم کی بیٹیاں تو ناچنے کے لیے آئیں لیکن وہ جو بنی ہوئی ہے وہ بٹو وہ نہ آوے، وہ تو بڑی پاک باز ہو رہتا ہے۔ میں نے کہا خاتون اول یہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ وہاں ایک بی بی پیٹ سے ہیں، جو سامان ضرورت ہے اٹھا لو۔ انہوں نے سامان اٹھایا، آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور دوڑے وہاں گئے، آپ نے ان کو خیمے کے اندر بھیجا۔ پانی کی ضرورت ہے تو وہ عرابی حضرت عمر فاروق کے جناب پانی لے کر آئے، حضرت عمر فاروق بھاگ رہے ہیں پانی لے، جناب اب فلاں چیز رہی ہے یہ لے کر آئے، حضرت عمر فاروق بھاگ کر لائے وہ لے آئے، کہا جی اب یہ ضرورت ہے جا یہ لے کر آئے، آپ بھاگ کر گئے وہ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے آواز آئی امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب اس نے عرابی نے یہ آواز سنی نا اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے نا سروری در دین ما خدمت گری است۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اوپر ہیلی کاپٹروں پہ بیٹھ کر تم دیکھ رہے ہو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تحریک لبیک پاکستان والے ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد نے کہا ہمیں 100 بار بھی الیکشن لڑنا پڑا ہم لڑیں گے لیکن کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کام کریں گے۔ جن کے ہاتھ ہیں حضور کے لیے او تے چامن جنہ دے ہاتھن بلے شیر تیر واسطے انہوں دے ہاتھن فالج ہی ہونا ہے۔ جن کے ہاتھ حضور کے لیے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول